سورہ نوح قرآن مجید کی 71ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام حضرت نوح کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ان کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ صورت کا خلاصہ: سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوششیں اور قوم کے رویے کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی سالوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور شرک میں مبتلا رہی۔ انہوں نے اپنے بتوں کی عبادت ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، آسمان سے بارش، زمین سے فصلوں کی پیداوار اور اللہ کے دیگر انعامات کا ذکر کیا، لیکن قوم پھر بھی ضد پر قائم رہی۔ قوم کا انکار اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب قوم نوح نے مسلسل انکار کیا اور ان کی دعوت کو مذاق بنایا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے ظالموں کو ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے ان کے خلاف فیصلہ صادر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ بعد میں اللہ نے طوفان بھیجا اور جو لوگ حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے تھے وہ طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ سبق: سورہ نوح میں ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور اس پر ایمان ضروری ہے۔ دوسرا، صبر و استقامت، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے رویے کے باوجود صبر سے تبلیغ کرتے رہنا ایک سبق ہے۔ تیسرا، اللہ کی قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ طوفان بھیجنا ہو یا اپنے نیک بندوں کو بچانا۔ 4، ظالموں کا انجام، جو لوگ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں اور ہدایت قبول نہیں کرتے ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ سورۃ الجن قرآن پاک کی 72ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنات کے ایمان لانے، ان کی باتوں اور ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الجن کا خلاصہ: نمبر 1، جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا اور فوراً اس کی حقانیت کو پہچان لیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جنات کے اعتراف۔ جنات نے مانا کہ پہلے وہ بھی گمراہی میں تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد انہیں ہدایت ملی اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غلط ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جنات کا غلط عقائد چھوڑنا۔ جنات نے اعتراف کیا کہ اب وہ جان چکے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چوتھا، اللہ کی توحید کا پیغام۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور حق کا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ چھٹا، قیامت کا ذکر۔ سورت کے آخر میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی قیامت کے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن ہر انسان اور جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ المزمل قرآن پاک کی 73ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام المزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے سے متعلق ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے اور چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سورۃ المزمل کا خلاصہ۔ نمبر 1، عبادت کا حکم۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت عبادت کرنے کا حکم دیا۔
فرمایا گیا کہ تھوڑی رات قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن کی تلاوت۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نصیحت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تیسرا، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ آپ کا مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھا، صبر اور استقامت۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کریں اور مشکلات میں ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پانچواں، زکوٰۃ اور نماز کا حکم۔ سورۃ المزمل کے آخر میں اللہ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ بنیادی عبادت ہیں جو مسلمانوں کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ سورۃ المدثر قرآن پاک کی 74ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ المدثر کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ خلاصہ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اٹھنے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کا حکم دیتی ہے۔ دوسرا، پاکیزگی اور برے اعمال سے دوری۔ اللہ نے نبی کو نصیحت کی کہ اپنے لباس کو پاک رکھیں، ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزگی کا خیال رکھیں اور برے کاموں اور گناہوں سے دور رہیں۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ پاکیزگی اور برائی سے بچنا ضروری ہے۔ تیسرا، صبر اور دین کے کاموں میں ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو صبر کا حکم دیا اور کہا کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ چوتھا، انکار کرنے والوں کا انجام۔ آگے چل کر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نبی کی بات نہیں مانتے تھے اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا اور جہنم کی سخت سزاؤں کا ذکر کیا۔ پانچواں، جہنم کا منظر۔ سورہ مدثر میں جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جہنم گناہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہاں جھوٹے، نماز چھوڑنے والے اور غریبوں کی مدد نہ کرنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چھٹا، قیامت کا ذکر۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں۔ سورۃ القیامہ قرآن پاک کی 75ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام القیامہ ہے، جس کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ اس سورت میں قیامت کے خوفناک مناظر، انسان کے اعمال کا حساب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ نمبر 1، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے دن کی حقیقت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور کوئی شخص اس دن کے آنے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کے اعمال کا حساب۔ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ تیسرا پوائنٹ، دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔
قیامت کے دن اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے جسم کے ہر حصے کو حتیٰ کہ انگلیوں کی پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح بنایا جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ، انسان کی غفلت۔ اس صورت میں انسان کی غفلت اور اس کے دنیاوی کاموں میں مگن ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان قیامت کو بھلا دیتا ہے اور دنیا کے عارضی فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت اصل زندگی ہے۔ پانچواں، قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، انسان حیران و پریشان ہوگا اور پوچھے گا کہ کہاں جائے، لیکن اس دن کوئی بھی شخص اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ سکے گا۔ چھٹا پوائنٹ، نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ ضمیر جو انسان کو برے اعمال پر ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ احساس پیدا کرتا ہے جو اسے گناہ کے بعد پچھتاوے اور نیکیوں کی طرف لوٹنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، وحی کا نزول۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو جلدی نہ کریں اور غور سے اللہ کا کلام سنیں۔ اللہ خود قرآن کو یاد کروائے گا اور اس کے مفہوم کو دل میں اتارے گا۔ سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی 76ویں سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ نے انسان کی تخلیق، اس کی آزمائش اور نیک و بد لوگوں کا انجام بیان کیا ہے۔ خلاصہ، پہلا پوائنٹ، انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی وہ نہ پہچانا جاتا تھا اور اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو ایک قطرے نطفے سے پیدا کیا اور اسے عقل و شعور دیا تاکہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے۔ دوسرا پوائنٹ، آزمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں آزمایا گیا ہے۔ اللہ نے اسے دو راستے دکھائے، نیکی کا راستہ، اللہ کی اطاعت اور بھلائی، بدی کا راستہ، اللہ کی نافرمانی اور گناہ۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نیک لوگوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ جنت میں نیک لوگوں کو بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی، جیسے ریشم کے لباس، بہترین کھانے اور مشروبات، ہمیشہ بہنے والے چشمے، خوشبوئیں۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، نیکی بے غرض ہونی چاہیے۔ نیک لوگ یہ سب کچھ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور کسی بدلے یا شکریہ کی توقع نہیں رکھتے۔ ان کا مقصد صرف آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، بدکاروں کا انجام۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ ان کے لیے جہنم ہوگی جہاں انہیں سخت مشکلات اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھٹا پوائنٹ، نماز اور ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی، نماز، صبر اور قیامت پر یقین رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان صفات والے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور انہیں جنت میں عزت و آرام ملے گا۔ سورۃ المرسلات قرآن پاک کی 77ویں سورت ہے، یہ مکی سورت ہے۔ المرسلات کا مطلب ہے بھیجی جانے والی ہوائیں یا فرشتے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کا خوفناک منظر، گناہ گاروں کا انجام اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ، قسم اور قیامت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں ہواؤں، فرشتوں اور آندھیوں کی قسم کھا کر قیامت کے دن کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور کسی کے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کا منظر۔ سورت میں قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے۔
ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پیغمبروں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا تاکہ ہر امت کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ تیسرا پوائنٹ، گناہ گاروں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو سخت عذاب کی وارننگ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے لیے اس دن نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ چوتھا پوائنٹ، نیک لوگوں کا انجام۔ نیک لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیامت کے دن جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت میں انہیں بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی، جیسے خوبصورت باغات، ٹھنڈی ہوا اور ہر قسم کی راحت۔ پانچواں پوائنٹ، دنیا میں غفلت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں نعمتیں دی گئیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ چھٹا پوائنٹ، اللہ کی قدرت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہی انسان کو پیدا کرتے ہیں، زمین میں پانی برساتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور پہاڑوں کو مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ، قیامت کی یاد دہانی۔ اللہ بار بار اس صورت میں قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس دن ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ سورۃ النبأ قرآن مجید کی 78ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ النبأ کا مطلب ہے بڑی خبر، اور اس سورت میں قیامت کے دن کی خبر، اس کے مناظر، جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز اما یتساءلون سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے یہ لوگ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ خلاصہ، نمبر 1 پوائنٹ، قیامت کے بارے میں سوال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور اس پر شک کرتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن کو بڑی خبر کہا ہے، جو ہر انسان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کا یقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ لوگ جو قیامت کے آنے کو جھٹلا رہے ہیں، وہ جلد جان لیں گے کہ یہ دن سچ ہے۔ تیسرا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان غور کرے۔ زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا، مرد و عورت کو جوڑوں میں پیدا کیا، نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا، آسمان کو مضبوط چھت کی طرح بنایا، روشن چراغ یعنی سورج بنایا، بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی جس سے زمین میں فصلیں اور باغات اگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، قیامت کے دن کا منظر۔ اللہ قیامت کے دن کے مناظر کا ذکر کرتے ہیں۔ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ وہ دن حق اور انصاف کا دن ہوگا۔ گناہ گاروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں اس دن سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں پوائنٹ، جہنم کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں سرکش اور نافرمان لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہاں انہیں کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کے لیے وہاں کوئی راحت نہیں ہوگی۔ چھٹا پوائنٹ، جنت کا ذکر۔ نیک لوگوں کو جنت میں بہترین نعمتیں دی جائیں گی۔ جنت میں خوبصورت باغات ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ نیک لوگوں کو بہترین کھانے، مشروبات اور خوشبوئیں ملیں گی۔ وہ ہر قسم کی راحت میں ہوں گے اور ان کے دلوں میں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ ساتواں پوائنٹ، دنیاوی زندگی کی تیاری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ سورۃ النازعات قرآن پاک کی 79 سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔
النازعات کا مطلب ہے کھینچنے والے۔ سورت کا آغاز فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہوتا ہے جو موت کے وقت انسان کی روح نکالتے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور انسان کو نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ نمبر 1 پوائنٹ، قسم اور قیامت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو روح کو نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتے نیک لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں، جبکہ کچھ فرشتے گناہ گاروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، جس دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کا منظر۔ اللہ قیامت کے دن کے ہولناک مناظر بیان کرتے ہیں۔ زمین اور پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے اور ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ قبروں سے نکل کر لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کا حساب دیں۔ تیسرا پوائنٹ، دنیا پر فریفتہ لوگوں کا انجام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور مال و دولت میں مگن لوگ قیامت کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مگر اس دن انہیں سخت پچھتاوا ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سرکشی اختیار کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرعون کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا اور اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دنیا میں غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن، زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا، زمین سے پانی نکالا اور فصلیں اگائیں۔ یہ سب اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، قیامت کا دن اور حساب و کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی، گناہ گار اور سرکش لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں انہیں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ ساتواں پوائنٹ، اللہ آخرت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی اطاعت کرے تاکہ قیامت کے دن کامیابی حاصل کر سکیں۔ سورۃ العبس قرآن مجید کی 80th سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ عبس کا مطلب ہے منہ بنانا یا ترش رو ہونا۔ سورت کا آغاز ایک واقعے سے ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہم قریشی سرداروں سے گفتگو کے دوران ان پر توجہ نہ دی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے پر ہلکی سی تنبیہ کی اور ایک اہم سبق دیا کہ اللہ کے دین میں کسی شخص کی مال و دولت یا حیثیت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ تقویٰ اور طلب ہدایت اصل معیار ہے۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جب نابینا صحابی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو زیادہ اہمیت دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید وہ نابینا شخص اپنے لیے ہدایت حاصل کر لیتے یا وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے، لہٰذا ہر وہ شخص جو دین میں دلچسپی رکھتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا معذور، اہم ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کا غرور۔
اللہ انسان کی اس عادت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت، مال و دولت اور دنیاوی مقام پر غور کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے ایک حقیر قطرے نطفے سے پیدا کیا اور اسے مکمل انسان بنایا۔ اللہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کا اصل مقام اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ اللہ اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جیسے بارش جو زمین کو سبز و شاداب کرتی ہے، اناج، سبزیاں اور پھل جو انسان اور جانوروں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، چرند پرند، پہاڑ اور زمین کی تخلیق۔ چوتھا پوائنٹ، قیامت کا ذکر۔ اللہ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں جب لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بھول جائیں گے۔ اس دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ پانچواں پوائنٹ، نیک اور گناہ گار لوگوں کا انجام۔ نیک لوگوں کے چہرے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کے چہرے روشن اور مسرور ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی اور نیک اعمال کیے۔ گناہ گار لوگوں کے چہرے۔ گناہ گار لوگوں کے چہرے سیاہ، غبار آلود اور شرمندگی سے جھکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔